السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قاتلوا الذین، تم لڑو ان لوگوں سے، یلونکم، جو تمہارے آس پاس ہیں، من الکفاری، کافروں میں سے، ولیجدوا، اور چاہیے کہ وہ پائیں، فیکم، تم میں یعنی تمہارے اندر، غلظتن، غلظتن، سختی، وعلموا، اور تم جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، مع المتقین، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ با محاورہ ترجمہ، اے ایمان والو، ان کفار سے لڑو جو تمہارے یلون، جو تمہارے آس پاس ہیں، اور ان کو تمہارے اندر سختی پانا چاہیے، اور یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اچھا، یہاں پر کہا کہ ان لوگوں سے لڑو، یلونکم، جو تمہارے پاس ہیں، آس پاس ہیں، ان سے تم لڑو۔ اس آیت کریمہ میں کافروں سے لڑنے کا ایک اہم اصول بیان کیا گیا ہے۔ الاول فالاول الاقرب فالاقرب کے مطابق کافروں سے جہاد کرنا ہے۔ الاول فالاول، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طور طریقہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جزیرہ عرب میں آباد مشرکین سے قتال کیا تھا، جہاد کیا تھا۔ جب ان سے فارغ ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے پھر مکہ، طائف، یمن، یمامہ، دوسرے دور دور علاقوں میں بھیجا۔ پہلے جہاد قریب قریب سے شروع کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضر موت وغیرہ اور اقالیم پر مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کے مشرکین سے جہاد کیا، پھر آگے جہاد کیا، تو اللہ تعالیٰ جیسے جیسے بڑھتے گئے ویسے ویسے اللہ تعالیٰ غلبہ دیتا گیا، اور عرب کے سارے قبائل فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو پھر اہل کتاب سے قتال کا آغاز ہوا، پہلے مشرکین سے، پھر اہل کتاب سے قتال کا آغاز کیا، اور 9 ہجری میں رومیوں سے قتال کے لیے تبوک تشریف لے گئے۔ تبوک میں کن سے جہاد ہوا تھا؟ رومیوں کے ساتھ، اور جو اس وقت بلاد اسلامیہ سے بالکل قریب تھا، دور تھا، لیکن بلاد اسلامیہ سے یہ قریب تھا۔ اور اب یعنی بلاد اسلامی یعنی اسلامی ملکوں سے، بلد شہر کو کہتے ہیں نا، مدینہ الشہر، اور بلدن بھی شہر کے معنوں میں بھی آتا ہے اور ملک کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ اب الحمدللہ یہ سعودی عرب میں شامل ہے، روم اب سعودی عربیہ میں شامل ہے۔ اسی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلفائے راشدین نے روم کے عیسائیوں سے قتال فرمایا اور ایران کے مجوسیوں سے جنگ کی تھی۔ اب یہ دیکھیں، آپ اپنے جس علاقے میں آپ رہ رہے ہیں، وہاں آپ قریب لوگوں سے آپ جہاد نہیں کرتے ہیں، آپ یہاں سے اٹھ کے کوئی دوسرے تیسرے شہر میں جا کے کرتے ہیں، تو اگر آپ کے ہی جو شہر کے قریب ہے وہ لوگ آپ پر حملہ پیچھے سے کر دیتے ہیں، آپ کی تو بالکل بنیاد کمزور ہے، پہلے آپ نے ادھر سے مضبوطی کرنی ہے۔ تو یہ جہاد کا ایک اہم اصول بیان کیا گیا کہ آپ قریب والوں سے، کافروں میں سے جو آپ کے قریب ہیں ان سے آپ، اور پھر وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، انہیں وہ آپ لوگوں کے اندر نا سختی محسوس کریں۔ سختی محسوس کرنے کا مطلب کافروں کے لیے مسلمانوں کے دلوں میں نرمی نہیں ہونی چاہیے، جیسے سورۃ فتح کی آیت میں آتا ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں پر بہت سخت ہے اور آپس میں بڑے نرم ہیں۔ آپس میں لڑنا جھگڑنا سختی نہیں ہونی چاہیے، آپس میں نرمی ہونی چاہیے۔
صحابہ کی صفت یہاں بیان کی گئی تھی، اور اسی طرح اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین سورۃ المائدہ میں ہے کہ وہ نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر اور سخت اور تیز ہوں گے کافروں پر۔ اہل ایمان کی یہ صفت ہے۔ اور اس کے بعد ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ، اور جو ہی نازل کی جائے سورۃ کوئی سورت، فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، تو ان میں سے کچھ تو کہتے ہیں، کچھ کہنے والے کون ہیں؟ منافق۔ کیا کہتے ہیں؟ ایُّکم زادتہ، تم میں سے کون ہے یہ زادتہ زیادہ کیا ہوا ہے، ہذہ اس نے یعنی اس صورت نے، ایمان میں، فَأَمَّا الَّذِينَ، پس رہے وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، فَزَادَتْهُمْ ایمانا، تو اس صورت نے ان کو تو زیادہ کیا ہے ایمان میں، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ باب محاورہ اس آیت کا ہے کہ جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو لوگ ایماندار ہیں اس صورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا ہے اور وہ خوش ہو رہے ہیں۔ اچھا یہاں دیکھیے، کہتے ہیں کہ اس صورت نے کس کے ایمان کو زیادہ کیا ہے۔ اس صورت میں منافقین کے کردار کی جو نقاب کشائی کی گئی ہے، یہ آیات اور اس کا بقیہ اور تتمہ، یہ آیات اس کے بعد اور اینڈ تک، ٹھیک ہے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جب ان کی غیر موجودگی میں کوئی صورت یا اس کا کوئی حصہ نازل ہوتا اور ان کے علم میں بات آتی، ان کی غیر موجودگی میں جب کوئی صورت نازل ہوتی تو پھر جب ان کے علم میں یہ بات آتی کہ بعد میں اس ٹائم میں یہ صورت یا یہ آیت نازل ہوئی تھی، تو وہ مذاق اڑاتے، اور وہ مذاق کے طور پر آپس میں ایک دوسرے سے کہتے، اس سے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ مذاق کے طور پر کہتے اس صورت کے اترنے سے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے۔ چلے وَأَمَّا الَّذِينَ، اور رہے وہ لوگ، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، فزادتہم، تو بڑھا دی ان کی، رجسن پلیدی، الی رجسہم ان کی پلیدی کے ساتھ، وماتوا، اور وہ سب مرے، وہم اس حال میں، یہاں واو حالیہ ہوگی، اس حال میں کہ وہ کافرون سب کافر تھے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے جن کے دلوں میں بیماری ہے، جن کے دلوں میں روگ ہے، اس صورت نے، پیچھے تذکرہ ہو رہا تھا نا کہ جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس صورت نے تمہارے ایمان میں کیا اضافہ کیا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ اچھا جی، تو اس صورت نے ان میں ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا دی، ان میں ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی، اس صورت نے ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا دی، اور وہ حالت کفر میں ہی مر گئے۔ اب یہاں دیکھیے اس آیت کریمہ میں مرض، فی قلوبہم مرض، مرض سے مراد یہاں نفاق ہے، اور آیات الہی کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں۔ فرمایا کہ البتہ یہ صورت منافقین کو ان کے نفاق اور خبث میں، ناپاکی میں اور بڑھاتی ہے، اور وہ اپنے کفر و نفاق میں اس طرح پختہ تر ہو جاتے ہیں کہ انہیں توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، اور کفر پر ہی ان کا خاتمہ ہوتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے ظالموں کے خسارے میں ہی اضافہ کرتا ہے۔ یہ گویا ان کی بدبختی کی انتہا ہے، جس سے لوگوں کے دل ہدایت پاتے ہیں
وہی باتیں ان کی یعنی منافقین کی ضلالت و ہلاکت کا باعث ثابت ہوتی ہیں۔ یعنی یہ وہی صورتیں ہیں جن سے جو ایمان والے لوگ ہیں ان کو ہدایت ملتی ہے، اور ان لوگوں کے منافقین کی ضلالت اور ہلاکت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور جس طرح کسی شخص کا مزاج اور معدہ بگڑ جاتا ہے، غذا ایک ہی ہوتی ہے، کسی کا معدہ اور مزاج بگڑ جاتا ہے اور کچھ لوگ غذائیں وہی کھاتے ہیں، وہ لوگ قوت بھی حاصل کرتے ہیں، لذت بھی حاصل کرتے ہیں، اور اسی طرح سے ان لوگوں کے لیے قرآن وہی ہے، صورتیں وہی ہیں، کسی کو شفا مل رہی ہے، کسی کو ہدایت مل رہی ہے، اور ان کو ضلالت اور گمراہی مل رہی ہے۔ اولا اور کیا نہیں، یرون وہ دیکھتے، انہم کہ وہ سب یفتنون آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، فی کل عام مرتن ہر سال میں ایک مرتبہ، او مرتین یا 2 مرتبہ، ثم پھر لا یتوبون وہ توبہ نہیں کرتے، ولا ہم یذکرون اور نہ وہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے، کیا ہے، اولا، یہی آیت ہے، اولا یرون، اولا یرون، اور کیا ان کو نہیں دکھائی دیتا کہ یہ لوگ ہر سال ایک بار یا 2 بار کسی نہ کسی آفت میں پھنستے رہتے ہیں، پھر بھی نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے اس آیت کریمہ میں کہ ہر سال 1 یا 2 بار کسی نہ کسی آفت میں پھنستے ہیں، مطلب یفتنون، انہم یفتنون، یفتنون کے معنی آزمائے جانے کا ہے۔ آفت سے مراد یہاں یا تو آسمانی آفات ہے، مثلا قحط سالی وغیرہ، یا جسمانی بیماریاں اور تکالیف ہیں، یا پھر غزوات ہیں جن میں شرکت کے موقع پر ان کی آزمائش ہوتی تھی۔ تو سیاق و سباق کے حساب سے اگر دیکھا جائے یا سیاق کلام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مفہوم زیادہ صحیح ہے۔ یہ سارے ہی مفہوم ان کو تکالیف کے ذریعے، مصائب کے ذریعے، بیماریوں کے ذریعے، غزوات کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اس کے باوجود وہ لوگ توبہ قبول نہ تو توبہ کرتے ہیں، یعنی اتنے دل کے سخت ہو گئے ہیں، نہ وہ توبہ کرتے ہیں اور نہ وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہے، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ، اور جو ہی نازل کی جاتی ہے سورتن، کوئی سورتن نظر، تو دیکھنے لگتا ہے بعضهم ان کا بعض، الی بعض بعض کی طرف، هل یراکم کیا دیکھ رہا ہے تمہیں، من احد کوئی ایک مومنوں میں سے، ثم صرفوا پھر سب وہ پلٹ جاتے ہیں، صرف اللہ پھیر دیے ہیں اللہ نے، قلوبہم ان کے دل، بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے کہ بے شک وہ قوم لا یفقہون یہ ایسے لوگ ہیں کہ نہیں وہ سمجھتے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے کہ جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں کہ تمہیں کوئی دیکھتا تو نہیں، پھر چل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا اس وجہ سے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں، اس وجہ سے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں۔ اب یہاں دیکھیں، جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف کیا کرتے ہیں، نظر بعضهم الی بعض، ایک دوسرے کی طرف ایسے دیکھنے لگتے ہیں کہ تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اور وہ چل پڑتے ہیں۔ یعنی ان کی موجودگی میں، اس آیت کریمہ میں کیا کہا جا رہا ہے، ان کی موجودگی میں ساتھ کوئی صورت نازل ہوتی جس میں منافقین کی شرارتوں اور سازشوں کی طرف اشارہ ہے، تو پھر یہ ایک دوسرے کی طرف یہ دیکھ کر مسلمان انہیں دیکھ تو نہیں رہے، خاموشی سے پیچھے پیچھے ہو کے کھسک جاتے ہیں، ایسے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا مسلمانوں میں سے، میں کھسکتے ہوئے نکلتے ہوئے، اور کسی نہ کسی کی آنکھوں سے مطلب دیکھتے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا تو کھسک جاتے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ کھسکتے جو ہے نا وہ کیوں ہے، اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا کیونکہ یہ بے سمجھ لوگ ہیں،
یعنی آیات الہی میں غور و تدبر نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو خیر اور ہدایت سے پھیر دیا۔ اچھا ایک بات ہے، آپ نے کبھی نوٹس کیا ہوگا، کبھی کوئی پروگرام ہو خواتین کا یا مردوں کا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بڑے غور کے ساتھ سن رہے ہوتے ہیں، انہیں دائیں بائیں کی کوئی خبر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، آپ ان کے چہروں سے پہچان جاتے ہیں کہ یہ کیسے۔ کلاس میں بھی، آپ کلاس کی بھی مثال لے لیں، کلاس میں کچھ لوگ اتنے بیٹھے ہوتے ہیں کہ انہیں دائیں بائیں کا کوئی فکر نہیں رہتا، دائیں بائیں کی کوئی خبر نہیں رہتی۔ اور کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ آڈینس ایسی بھی ہوتی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، سبق پڑھا جا رہا ہوتا ہے لیکن کبھی دائیں طرف دیکھا، کبھی بائیں طرف دیکھا، کبھی اگلے کے چہرے پہ نظر تو کبھی پچھلے کے چہرے پہ نظر، ٹھیک ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، میں تو فوراً سمجھ جاتی ہوں کہ جو ایسے دیکھتے ہیں ان کے اوپر سے تو جو لوگ غور سے نہیں دیکھتے، تدبر نہیں کرتے نا، ان کی نظریں بھی دائیں بائیں گھوم رہی ہوتی ہیں۔ لقد، یقیناً، جاءکم، آیا تمہارے پاس، رسول من انفسکم، ایک رسول تمہارے نفسوں میں سے، تمہاری جانوں میں سے، عزیز علیہ، عزیز بہت گراں گزرتا ہے، علیہ اس پر، ما عنتم کہ تم مشقت میں پڑو، حریص بہت حریص ہے، علیکم تم پر، بالمومنین سب مومنوں کے ساتھ، رؤوف الرحیم نہایت شفیق بہت مہربان ہے۔ محاورہ ترجمہ ہے کہ تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں، تمہاری جانوں میں سے ہیں، جن کو تمہاری تکلیف کی بات نہایت گراں گزرتی ہے، جو تمہارے فائدے کے بڑے خواہش مند ہیں، ایمانداروں کے ساتھ بہت بڑے شفیق اور مہربان ہیں۔ اچھا یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ تمہارے پاس ایک رسول آئے، رسول من انفسکم، تمہاری جانوں میں سے، تمہارے نفسوں میں سے جو رسول آیا ہے، وہ کون سا رسول ہے؟ تمہاری جانوں میں سے آیا۔ سورت کے آخر میں، اب دیکھیں سورت کا بالکل اینڈ ہو گیا ہے، سورت توبہ کا، سورت کے آخر میں مسلمانوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جو احسان عظیم فرمایا گیا تھا، اب اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ تمہاری جنس یعنی جنس بشریت سے ہے، جیسے تم انسان ہو، یہ نبی بھی انسان ہے، وہ نور یا کچھ اور نہیں، جیسا کہ کچھ غلط قسم کے جو لوگ جن کا عقیدہ ہے اور لوگوں کو بھی اس کا یعنی اس عقیدے کی طرف لگانا چاہتے ہیں کہ نبی نور ہے، جبکہ صاف اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری جانوں میں سے، تم انسان ہو تو انسانوں میں سے ہی انسان آنا ہے نا۔ اچھا اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ احسان کا تذکرہ کیا، دوسری بات فرمائی کہ تمہارا نقصان ان پہ بڑا ناگوار گزرتا ہے، یعنی ایمان والوں کا کوئی بھی نقصان ہو تو وہ نبی پر کیا گزرتا ہے؟ گراں گزرتا ہے، بھاری گزرتا ہے، مشکل گزرتا ہے۔ اچھا یہاں دیکھیے، عزیز علیہ ما عنتم، عنت جو ہے نا، اچھا عنت جو ہے نا، عنتم، عنت ایسی چیزیں جن سے انسان کو تکلیف ہو، اس میں دنیاوی مشقتیں بھی آ سکتی ہیں اور اخروی عذاب بھی آ جاتے ہیں۔ اس پیغمبر پر تمہاری ہر قسم کی تکلیف، ہر قسم کی مشقت نبی پر گراں گزرتی ہے، نبی کو پریشان کرتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آسان دین حنیفی دے کر بھیجا گیا ہوں۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ ان الدین یسر، بے شک یہ دین تو آسان ہے، یہ دین آسان ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور پھر آگے کیا فرمایا کہ حریص علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم۔ اچھا تمہاری جو یہ حریص ہے تم پر مطلب تمہاری بھلائی کی چیزوں پر، یہ حریص ہے۔ حریص کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نبی تمہارے فائدے کے بڑے خواہش مند ہیں،
کہ میری امت کے لوگوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے، یعنی فائدہ کس چیز کا؟ تمہاری ہدایت اور تمہاری دینی اور دنیاوی منافت، دینی اور دنیاوی فائدے کی خواہش مند ہے، اور تمہارا جہنم میں جانا پسند نہیں کرتے، اس لیے آپ نے فرمایا میں تمہاری الحمدللہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، میں تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ کر کھینچتا ہوں، لیکن تم مجھ سے دامن چھڑا کر زبردستی جہنم کی آگ میں داخل ہوتے ہو۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ اگلی جو صفت بتائی، بالمومنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم ہے، نہایت شفیق اور نہایت مہربان ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی صفت بیان کی گئی ہے کہ یہ ساری خوبیاں آپ کے اعلیٰ اخلاق اور کریمانہ صفات کی مظہر ہے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم ہے، انک لعلی خلق عظیم۔ اور اس کے بعد فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں، فَقُلْ، تو آپ کہہ دیجئے حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہوا، کوئی معبود نہیں مگر وہی، علیہ، اسی پر توکلت، میں نے بھروسہ کیا، وہوا، اور وہی، رب العرش العظیم، عرش عظیم کا رب ہے، اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ اب یہاں کیا ہے؟ اگر وہ منہ موڑ لیں، کس سے منہ موڑ لیں؟ آپ کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کے دین رحمت سے منہ موڑ لیں، تو انہیں کہہ دو کہ میرے لیے تو اللہ کافی ہے، یعنی جو کفر و اعراض کرنے والوں کے مکر سے مجھے بچائے گا، مجھے اللہ کافی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ آیت، کون سی؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، جو شخص 7 مرتبہ صبح شام، صبح 7 مرتبہ شام 7 مرتبہ پڑھ لے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے غموں سے، فکروں سے، مشکلات کو کافی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق، اور الحمدللہ سورہ توبہ اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں جیسے عمل کرنا چاہیے، اللہ ہمیں ویسے بعمل بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ۔